جب تک ہماری روح وہ خاص تزکیہ حاصل نہیں کرتی اور باطن میں وہ خاص طہارت پیدا نہیں ہوتی اور دل کے اندر وہ خاص پاکیزگی نہیں آتی، اتنی دیر تک آپ جتنے مرضی صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، آپ 20 مرتبہ صابن سے وجود دھو لیں، لیکن اگر اندر دھبا ہے، اندر میل کچیل ہے۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ پاک ہوئے تے پاک کی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، جے تو پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے تون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ وہ جو تیرے اندر دل کا ایک ٹکڑا ہے اسے دھو ڈال، اس کی صفائی کر، طہارت حاصل کر، باطنی پاکیزگی۔ سب سے پہلے باطنی پاکیزگی کے لیے سوچے پاک کریں، ہر وقت نہ برا سوچا کریں۔ ساری دنیا غلط نہیں ہوتی، سارے رشتہ دار خراب نہیں ہوتے، سارے دوست لالچی نہیں ہوتے، سارے ہی سلام لینے والے مفاد پرست نہیں ہوتے۔ سب کے بارے میں اپنے ذہنوں کے اندر ہر وقت کے تصورات برے نہ پیدا کرے۔ جب بندہ ہر وقت ہی برا سوچتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، بری رائے رکھتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ نا باطنی طور پر سخت ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی کو اچھا سمجھتا ہی نہیں تو کسی سے محبت کرے گا؟ جب اس کی نظر میں کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں تو رحم کے جذبات پیدا ہوں گے، وہاں صلہ رحمی پروان چڑھے گی۔ اچھا سوچا کریں، اچھا سوچیں گے نا تو جو اللہ نے خوبصورت دنیا بنائی ہے یہ بڑی پیاری لگے گی۔ اللہ کہتا ہے میں نے بڑی حسین دنیا بنائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پیارا بنایا انسان، لیکن ہم چونکہ سوچتے ہی بدگمانی کے ساتھ ہیں، ہمارے تصورات کے اندر، سوچوں کے اندر ہی بڑا میل کچیل ہوتا ہے، تو دل اکثر لوگوں کے بارے میں سخت رہتا ہے۔ اچھا سوچیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے۔ بس اچھا گمان کریں، اچھا تصور کریں۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کسی وقت کو بندہ صحیح سلام نہ بھی نہ لے، اور کسی وقت کوئی بندہ مسکرا کے نہ بھی نہ بولے تو اسے متکبر نہیں کہنا یار ہو سکتا ہے بیچارہ پریشان ہو سکتا ہے اس کے وجود میں کوئی تکلیف ہو، اس کے لیے دعا کرے۔ دنیا میں دکھ تو دیکھیں کتنے پھیلے ہوئے ہیں، آزمائشیں دیکھیں کتنی ہیں، بیماریوں کا کتنا زور ہے، تو اگر ہر وقت کوئی مسکرا کے نہیں بھی مل سکا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ لوگ سارے غلط ہو گئے۔ اچھا گمان، اچھی سوچیں، یہ آپ کے دل کو پاکیزہ کرے گی۔ اور دوسرا نا، حسد نہیں کرنا۔ اسی ویسے کردے نہیں، اسی کہنا دوجہ ہی کوئی کردہ ہے۔ کوئی بھی بندہ نہیں منتا میں کسی کو لو حسد کرنا، تو پتہ نہیں پھر کردہ کون ہے جی۔ میں چونکہ مسافر ہوں نا، تو پاکستان کے کونے کونے پہ سفر کرتا ہوں، تو میرا ایک پیار والا ٹرک ڈرائیور ہے، دوست ہے میرا، جاننے والا ہے، تو اس نے پیچھے لکھا ہوا ہے ٹرک کے نا کہ سڑیا نہ کر، دعا کریا کر۔ تو میں نے ایک دن اس کو کہا، چائے پہ مل گیا کسی جگہ، تو میں انہوں کہتا ہوں کدے کدے کو سڑ دے، کہ نہیں اللہ دا شکر ہے میں تو کسی کو نہیں سڑدا۔ تو میں کیا پھر تو اعلان کو کردا پھر دے کہ دنیا سڑ دی؟ آج کل تو کوئی مانتا ہی نہیں کہ کسی سے جلتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، پناہ مانگو اس وقت سے جب کوئی حسد کرنے والا حسد کرے۔ حسد کرتے ہیں، مانتے نہیں۔ اچھا ہمارے پنجابی میں حسد کا مطلب لوگ کرتے ہیں جلنا۔ حسد کرتا ہے یعنی مجھ سے دسو جڑا سڑدا ہوئے انہوں سکون مل سکتا ہے، وہ تو سڑن دیا ہے، تو وہ کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، بے سکون رہتا ہوں۔ بھئی اگر آپ کسی سے جلتے ہیں تو یہ جلنا ہوتا ہے، اس کی تو تپش ہوتی ہے، اس سے تو بندہ بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے۔
کسی سے حسد کی ضرورت، رب نے جسے جو دیا ہے بہتر دیا۔ یہ جو ہمارا وجود ہے نا، یہ جو ہمارا چہرہ ہے، یہ ہماری مرضی سے نہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ کہتا ہے جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے۔ تو یہ چہرہ کس کی چاہت ہے، ہماری کہ ہمارے رب کی مرضی ہے؟ تو پھر میرے بھائی جو میرا چہرہ ہے، مجھے کسی اور کو دیکھ کر کوئی تھوڑا کسی احساس کا شکار ہونا چاہیے، کہنا چاہیے میں کوئی خود سے بنا ہوں، میں سب سے پیارا ہوں اس لیے کہ رب نے اپنی رضا سے میرا چہرہ بنایا ہے۔ اللہ نے جو ماں باپ مجھے دیے ہیں وہ سب سے کمال دیے، جو اساتذہ مجھے ملے ہیں وہ اساتذہ کسی کے بھی نہیں، جو شیخ اللہ نے مجھے عطا کیے، میں نیواں تے میرا دل بر سونا تے سونا جویں سویرا۔ او بھائی یہ تصور پیدا کریں اپنی زندگی میں، یہ خوش رہنے کا طریقہ ہے کہ جو میرے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس ہو، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو خوش رہیں گے آپ، حسد نہیں کریں۔ اور پھر تیسری بات، تکبر کا کبھی شکار نہیں ہونا۔ یہ تکبر آ جاتا ہے لوگوں میں، کچھ کا برادریوں میں بھی تکبر ہے۔ یہ جاہلانہ سوچ ہے، برادریاں تو تعارف کے لیے ہوتی ہیں، اور اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ بھی تو بتاؤ کہ اندر ایمان بھی ہے، کہ خالی کوئی قبیلے کا نام لے کے تم بلند و بالا ہو گئے ہو۔ تو برادری کا تکبر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کچھ لوگوں کو علم کا تکبر ہوتا ہے، وہ ساری دنیا کو جاہل کہتے پھرتے، فلانا بھی جاہل ہے، فلانا بھی ان پڑھ ہے۔ تو بھئی آپ پڑھے لکھے ہیں تو پھر آپ جاہلوں کو پڑھا دیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جاہل کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا یہ تو آسان بات ہے، یہ تو کوئی بھی کر لے گا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، سمجھدار ہیں، ڈگری آپ کے پاس ہے، تو جاہلوں کو عالم کرو نا۔ نبی کریم علیہ السلام کا کمال کیا ہے کہ حضور نے عرب کے بدو جو اونٹ اور بکریاں چراتے تھے، محبوب نے انہیں دنیا کا رہنما بنا دیا ہے۔ یہ کیا، میں ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو یہ فلائٹس جو عمرے کی ہوتی ہیں نا اکثر، ان میں بیچارے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جو کمیٹیاں ڈال ڈال کے عمرہ کرتے ہیں، یا کسی نے مہربانی کر دی تو اس نے بھیج دیا۔ تو کچھ سادے لوگ بھی ہوتے ہیں دیہاتوں کے، اور ان پڑھ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو ایک بزرگ آئے، تو اب ظاہر ہے کہ روز تو وہ فلائٹ میں سفر نہیں کرتے، تو وہ جیسے بس میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی آ کے ویسے ہی بیٹھ گئے۔ جہاز کی جو سیٹ خالی نظر آئی وہ اس میں بیٹھ گئے۔ اب وہ جہاز کا عملہ تھوڑا سا ان سے بحث کرنے لگا کہ آپ اپنا سیٹ نمبر دکھائیے اور آپ اپنی سیٹ پر جائیے، یہ تو آپ کی نہیں ہے۔ تو سادے آدمی تھے، تھوڑا سا گزارش کرنے لگے کہ چل کے پیچھے جاؤں گا تو یہیں ٹھیک ہے، مجھے جگہ مل گئی۔ تو میرے پیچھے ایک سیٹ پہ ایک نوجوان بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا اے ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، انہیں انج دا ہی رہنا ہے۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا انہیں، میں نے کہا بابا جی آپ کے گاؤں کے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ انہوں نے کافی بڑی ڈگری بتائی، غالباً MBA تعلیم بتائی ہوگی۔ میں نے انہیں کہا کہ یار اگر آپ کی ڈگری اس وقت آپ کے پاس ہوتی نا تو میں نے پکڑ کے نا آپ کی ڈگری کے 2 ٹکڑے کر دینے تھے۔ پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو آپ کو سمجھ ہوتی کہ یہ میرے گاؤں کے ہیں اور سادے آدمی ہیں، تو آپ کو تو اٹھ کے جا کے دروازے سے ان کا بازو تھام کے لانا چاہیے تھا، اور سیٹ نمبر دے کے انہیں سیٹ پر بٹھانا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے تھا، پانی کی بوتل دینا چاہیے، اور پھر کہنا چاہیے تھا بزرگوں گھبرانا نہیں، میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو مجھے آواز دے لینا۔ یہ تعلیم ہے، یہ سکھایا ہے آپ کو ڈگری نے، کہ آپ طنز کر رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں اور پھپتیاں کس رہے ہیں، بوڑھوں اور بزرگوں کا معاذ اللہ مذاق اڑا رہے۔ تو یہ تکبرانہ سوچ ہے کہ آپ کو چند ایڑے ترچے لفظ سمجھ میں آ گئے تو باقی ساری قوم آپ کے نزدیک جاہل ہو گئی۔ یہ رویہ درست، کوئی تکبر بھی انسان کو کسی حال میں بھی ٹھیک نہیں ہے،
اور میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں۔ اچھا اس کا اب ذہن بن گیا میری بڑی شان ہے، اب وہ بڑی مصیبت اس کی جان کو بنی ہوئی ہے، وہ کہنا ہے میں گیا تے نہ میں نوٹ کے استقبال ہی نہیں کیتا، فلاں نے نعرہ ہی نہیں لگایا، آگے سیٹ ہی نہیں دی، دیکھو جی میں علاقے کا اتنا بڑا آدمی ہوں، فلاں نے مجھے، یہ بہت بڑا تکلیف ہے کہ فلاں نے میری عزت ہی نہیں کی۔ تو بھائی عزتیں نہ مانگ کے لی جاتی ہیں نہ چھین کے لی جاتی ہیں، عزت تو وہ ہوتی ہے جو کوئی دل سے آپ کی عزت کرے۔ تو یہ آپ کے باطن پر دھبا ہے، حسد، تکبر، بدگمانی، یہ آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ دیکھو نا نبی کریم علیہ السلام کا مقدس طریقہ مبارکہ کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو عرب کے لوگ چونکہ بیچارے بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے تو وہ آقاؤں سے بڑا ڈرتے تھے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو وہ کانپنے لگا، اس کے وجود پر راشا طاری تھا۔ تو قربان جائیں مدینے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم فرمانے لگے کیوں ڈرتے ہو؟ تو اس کی آنکھیں آنسو برسانے لگیں، عرض کرنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی تو پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، یہ دیکھو بات کہاں کی تھی چلی کہاں گئی۔ حضور فرمانے لگے تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی۔ تو آپ اپنی امت کو عاجزی سکھاتے، انکساری سکھاتے، وہ ہماری شان و شوکت، وہ ہمارا وہ حال، وہ ہمارے رویے، وہ ہمارے لہجوں کی رونق، وہ ہمارے لب و لہجے کا تکبر، وہ ہمارے مزاج میں فلاں نہیں سمارا تو فلاں نہیں سمارا، ان چیزوں سے ذرا اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بھی قسم کے تکبر کا شکار رہیں گے دل اجڑ جائے گا، باطن ویران ہو جائے گا، اندر کی ساری فصل تباہ ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہیں کہ دل آباد رہے، روح آباد رہے، طبیعت حشاش بشاش رہے، مزاج میں روحانیت رہے، تو پھر دل پہ بوجھ کوئی نہیں لگنے دینا، بوجھ کوئی نہیں پڑنے دینا، دھبا کوئی نہیں لگنے دینا۔ اپنی روح کو تازہ دم رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور تزکیہ کی بات کرتے، پاکیزگی کی بات کرتے، نفاست کی بات کرتے۔ ایک حدیث سنیے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اور ایک اور صحابی حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھے، بڑا ہی خوبصورت وقت تھا۔ مجھے بتائیے نا جب صحابہ آقا کے حضور حاضر ہو اور حضور کی مقدس اور پر نور آنکھوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں تو اللہ کی کس قدر رحمت اس وقت برس رہی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں اور ایک اور صحابی حاضر تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی، تو بڑی ہی شانوں والی بات حضور نے بیان کی، دریائے کرم کھول کے گویا برسا۔ حضور فرمانے لگے دروازہ کھولو، جو شخص دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جو دروازے پہ آیا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے مقدر پہ ناز کرنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جسے جنتی فرمایا ہے۔ فرماتے بندہ آیا تو بڑا سادہ سا، اس نے آتے پروٹوکول نہیں مانگا، کوئی ایسا رویہ نہیں دکھایا کہ جو رویہ بڑا انوکھا ہو، بڑی سادگی سے، بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے آیا، اور آیا اس طرح کہ وضو کیا ہے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، کچھ سامان، کچھ جوتے، چند چیزیں تھام رکھی ہیں، ایک کونے میں اس نے وہ چیزیں لا کے رکھی۔
مسکینوں کے پروٹوکول نہیں نہ ہوتے, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. وہ آئے سادگی سے, سامان رکھا, حضور کی بارگاہ میں سلام نیاز عرض کیا اور پھر چند گزارشات حضور سے کی, اجازت لی اور خاموشی سے رخصت ہو. یہی شان ہے رب کے بندوں کی. اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وس دے سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑا لمبا چوڑا تذکرہ ہو, بات ہو. خاموشی سے آئے, کام کیا, رخصت ہو گئے. فرماتے ہیں مجھے بڑا رشک آیا کہ کیسا عظیم آدمی ہے جسے نبی پاک نے جنتی کہا ہے. میں ساری رات اس کے مقدر پہ ناز کرتا رہا. فرماتے ہیں اتفاق کی بات یہ کہ اگلا دن تھا, اسی طرح ہم چند لوگ بیٹھے تھے, پھر دروازے پہ دستک ہوئی. آج پھر دریائے کرم جوش پہ. فرمایا کھولو بھی دروازہ, جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ جنتی ہے. اچھا ہم سمجھ رہے تھے ایک اور کے مقدر جاگ گئے, لیکن لطف کی بات دیکھو, کرم بالائے کرم دیکھو, دروازہ کھولا تو وہی بندہ تھا جو کل آیا تھا. وہ تیرے نصیب 2 بار جنت کی بشارت. اسی طرح سادگی میں حاضری دی, رخصت ہو گئے. ہم بڑے حیران تھے کہ کمال مقدر پائے ہیں اس شخص نے. فرماتے رات بھر ہم سوچتے رہے کہ کیسا نصیبوں والا ہے. اس نے اتفاق, تیسرا دن تھا, وہی جگہ تھی, وہی مقام تھا, وہیں بیٹھے تھے, پھر دستک ہوئی. حضور نے فرمایا کھولو بھی دروازہ, جنتی آیا ہے. تو کہتے ہیں دروازہ کھولا تو وہی بندہ تھا جو پہلے 2 دن آیا ہے. جب وہ اجازت لے کے رخصت ہوا تو سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی عرض کی حضور مجھے اجازت ہے؟